بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قصص الانبیاء کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ یاد رہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ قرآن کریم اور مستند احادیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں، البتہ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک سورہ انعام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسری سورۃ الصافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔ سورہ الصافات کی آیت 123 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا نام الیاس، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ علیہ السلام کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا: الیاس بن یاسین بن فخاس بن یعزاز بن ہارون، یا الیاس بن العاز بن الیعزاز بن ہارون۔ پیارے دوستوں، حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنی زندگی میں کن کن حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل الخیر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، اگر بات کی جائے حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کی تو قرآن و حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تخت سامرہ موجودہ نابلس تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمراں تھا اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزبل بعل نامی بت کی پرستار تھی، اور اس نے بعل کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پہ لگا دیا تھا۔ اور اسی دور میں حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دے اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ پیارے دوستوں، مورخین و مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پہ لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئیں۔ دوستوں، اگر بات کی جائے قوم الیاس کے سب سے بڑے دیوتا کی تو بعل بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پہ مامور تھے۔ کہتے ہیں کہ یمن اور شام کے عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایت میں ہے کہ بعل کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا، اور خاص خاص مواقع پر انسانوں کی بھیٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بعل کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بعل کہتی تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بعل ہی کی ایک شکل تھا، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بعل کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس علیہ السلام کا ذکر باقی رکھا۔ الیاسین
یعنی الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ دوستوں، اگر بات کی جائے حضرت الیاس علیہ السلام کے مرکز کی، تو روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بعلبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بعل دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بعلبک بھی اسی بت بعل کے نام سے منسوب تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے واض و نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بعلبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوکت کے مظہر ہیں۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلیمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینۃ الشمس کا نام دیا۔ نیز رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمراں اگسٹس نے اسے اپنی نوآبادی بنا لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ 1154 عیسوی 549 ہجری میں نور الدین زنگی نے اسے فتح کیا، اور 1170 عیسوی 565 ہجری میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا۔ یہیں حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی توحید کی دعوت اور قوم کے رویے کے بارے میں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے ان حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمہ اللہ علیہ اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہب بن منبع اور حضرت کعب الاحبار رحمہ اللہ وغیرہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جو اکثر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے۔ ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہے، اسے حضرت مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا ہے، اور اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بعل نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے۔ یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے، جس پر آپ علیہ السلام نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پہ قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پہ قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجا کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایزبل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ پیارے دوستوں، حضرت کعب احبار رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے، اور انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روپوشی میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئی۔ صرف
10,000 باقی رہ گئے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ دوستوں، کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا الیاس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے؟ تو مفسرین میں سے ایک مختصر گروہ کا کہنا ہے کہ الیاس حضرت ادریس علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے اور ان دونوں شخصیات میں کوئی فرق نہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں، لیکن محققین نے ان اقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا اس طرح جدا جدا تذکرہ فرمایا ہے کہ دونوں کو ایک قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ نبی قرار دیا ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت پر سرفراز ہوئے، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ یوں دونوں میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ چنانچہ طبری رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت الیسع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کی باعث حضرت حزقیل علیہ السلام کی بات ہوئی۔ پیارے دوستوں، حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی جاہ و حشمت، دولت و ثروت سے بے نیاز ہو کر بسر کی، رہنے کو مکان بنایا اور نہ کھانے پینے کی فکر رہی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی پر ہی گزارا کیا، دن بھر درس و تبلیغ میں مصروف رہتے اور شب یاد الہی میں گزارتے، جب نیند زیادہ ستاتی تو جہاں جگہ میسر آتی سو جاتے۔ سفرنامہ عرض قرآن میں تحریر ہے کہ وادی سینا میں واقع جبل طور پر مقام الیاس وہ جگہ ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام سامرا سے بھاگ کر روپوش ہوئے۔ اور دوستوں، ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے؟ تو مورخین و مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے اس پہ یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے بھی ابن عساکر اور حاکم رحمہ اللہ وغیرہ کے حوالے سے کئی ایسی روایات نقول کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے اور روزے رکھتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے جیسے محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ وہ ان جیسی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ان اسرائیلی روایات میں سے ہے جن کی نہ تصدیق کی جاتی ہے اور نہ تکذیب، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی صحت بعید ہے۔ دوستوں، بائبل میں یوں لکھا ہے، اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیاہ بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ البتہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہو۔ صرف ایک روایت مستدرک حاکم رحمہ اللہ علیہ میں ملتی ہے جس میں مذکور ہے کہ تبوک کے راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن محدثین نے اسے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ پیارے دوستوں، یہ تھی گفتگو حالات و واقعات حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی وفات کے حوالے سے۔ اب مختصراً تذکرہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی معجزات کے حوالے سے جو حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کو حضرت الیاس علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی بتایا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بہت سے معجزات بیان کیے جاتے ہیں جن میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی دعا سے کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک مرتبہ اہل اریحہ نے شکایت کی کہ ہمارا پانی کھارا ہے، آپ علیہ السلام دعا فرمائیں کہ وہ شیریں ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نمک لے کر دریا میں ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بار ایک عورت نے افلاس کی شکایت کی، خاوند نے قرض کا تذکرہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہارے گھر کچھ ہے؟ اس نے عرض کی تھوڑا سا گھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ گھی طلب فرمایا اور اسے ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈال دیا۔ عورت نے اپنا گھی اٹھا لیا، وہ اسی طرح گھی دونوں برتنوں کو الٹانے لگی
تو گھی میں اضافہ ہونے لگا۔ اہل محلہ وہ گھی خریدنے لگے۔ وہ عورت امیر ہو گئی اور اس کا قرض ادا ہو گیا۔ اور دوسروں روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کی دعا سے بچہ زندہ ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کے ہاں اولاد نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا، مگر چند دنوں کے بعد وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کی دعا سے زندہ کر دیا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک دن ایک شاگرد نے کھانا پکایا، بھول کر اس میں عرق اندارین ڈال دیا۔ جب حضرت یسوع علیہ السلام وہ کھانے لگے تو آواز آئی، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس میں تھوڑا سا آٹا ڈال دیا تو زہر کا اثر جاتا رہا۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو 2 انبیاء حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت یسوع علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ آج کی اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ پھر حاضر ہوں گے قصص الانبیاء کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں، ہمارے ہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازماً کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل الخیر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔